بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرام اللہ شاہد کا سلام پہنچے۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اجوف کے اسم فاعل بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، تو بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسم فاعل کیسے بنتا ہے۔ آپ بھی قلم کاغذ سامنے رکھیں اور کوشش کیجئے جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح پریکٹس کیجئے، اور اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ سب دوستوں کو فائدہ ہو اور آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت آگاہ بھی ہو سکیں۔ جزاکم اللہ۔ چلو بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ حسب سابق ہم اصل اسم فاعل کا ایک سیٹ پہ لکھ لیں گے، صفحہ کے ایک سیٹ پہ۔ ناصر ناصران ناصرون کی طرح ہم قابل قابلان قابلون لکھ لیں گے۔ قابل قابلان قابلون قولة قوال قول قول قولاء قولان قوال قبول اقوال۔ یہ مذکر کے صیغے ہو گئے۔ بورڈ پہ جگہ چونکہ کم ہے اس لیے اس کو پہلے پورا کر کے پھر مؤنث کی صیغے بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کام ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر قائل بائع والا قانون لگائیں گے۔ تو وہ قانون تین صیغوں میں لگے گا، قابل قابلان قابلون۔ ان تین صیغوں میں قائل والا قانون لگے گا کہ چونکہ اس باب کے فعل ماضی میں تعلیل بھی ہوئی ہے، قال والا قانون لگا ہوا ہے، اور یہ واو واقع ہوا ہے الف فاعل کے بعد، یعنی الف اسم فاعل کے بعد واو جب آ جائے تو اس واو کو پھر حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ تو اس قانون کا نام ہے قائل والا قانون۔ تو یہ تین صیغوں میں لگ جائے گا، تو یہ تین صیغے فائنل ہو جائیں گے۔ یہ بن جائے گا قائل قائلان قائلون۔ یہ تین صیغے ہمارے فائنل ہو گئے۔ ابھی جو اگلے صیغے ہیں، قولتن ہے، قوال ہے، قول ہے، قول قولاء قولان قوال قبول اور اقوال، یہ تمام صیغے چونکہ قابلن کی جمع ہے اور اس قابلن کے اندر قائلن والا قانون لگانے کے بعد یہ قائلن بن چکے ہیں، قائلن بن چکا ہے۔ تو جب ہم قائلن سے یہ اگلے صیغے بنائیں گے جمع مکسر کے تو پھر ہمیں قولن والا قانون لگانا پڑے گا۔ قولن والا قانون ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ذرا پچھلے دروس سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس واو کو ہم نے قائلن والے قانون کی وجہ سے حمزہ سے تبدیل کیا ہے۔ چونکہ قولتن سے لے کر اقوال تک تمام صیغوں میں وہ قائلن والا قانون والا علت ختم ہو رہا ہے، اس لیے قولن والا قانون لگا کر ہم اس واو کو ریورس کر لیں گے، واپس لے آئیں گے، تو ان تمام صیغوں میں قولن والا لگ جائے گا۔ قولن والا تمام صیغوں میں لگ جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا، کیونکہ جب ہم واحد سے جمع مکسر کا صیغہ بنائیں گے تو الف فاعل تو ختم ہو جائے گا، اور جب الف فاعل ختم ہو جائے، الف فاعل ختم ہونے کے بعد پھر اس واو کو حمزہ رکھنے کی جواز ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس حمزہ کو واپس واو کر لیں گے ان تمام صیغوں کے اندر، تو قائل والا علت ختم۔ اس لیے اب اس میں بہت سارے صیغے فائنل ہو گئے ہیں۔ قولتن کے اندر پھر اس کے بعد قال والا قانون لگ جائے گا کہ واو متحرک اور ما قبل مفتوح ہے تو اس میں قال والا قانون لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا قالتن۔ پھر آگے جو قوال قول قول قولاء قولان، ان تمام صیغوں کے اندر اجوف کا پھر کوئی بھی قانون نہیں لگتا، مثال کا بھی قانون نہیں لگتا، تو یہ صیغے ہو بہو ہم فائنل میں لکھ لیں گے۔ یہ بن جائے گا قوال قول قول قولاء قولان۔ یہ صیغے اب ہمارے فائنل ہو گئے۔ اب آتے ہیں قوال کی طرف، تو قوال کے اندر قولن والا قانون لگانے کے بعد جب واو واپس آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اجوف کا قانون ہے قیال والا قانون، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے واحد قابل جو تعلیل ہونے کے بعد قائل بنا تھا، اس میں وہ واو سلامت نہیں تھا، واو حمزہ سے تبدیل ہوا تھا،
اور یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، اس لیے اس واو کو ہم یا سے تبدیل کریں گے۔ قیال والا قانون ہم آلریڈی پڑھا چکے ہیں اور دروس کے اندر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ قیال والا قانون لگ جائے گا، قیال والا، تو یہ بن جائے گا قیال۔ پھر آگے آتے ہیں قبول اور اقوال، ان دونوں صیغوں کے اندر کوئی بھی قانون نہیں لگتا، تو یہ بھی فائنل ہو گئے، قبول اور اقوال۔ تو یہ ہمارے مذکر کے صیغے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم مؤنث کے صیغے کرتے ہیں۔ تو مؤنث کے صیغے ہیں قابلۃ، قابلتان، قابلات، قوابل، قول، قویبل، قویبلۃ۔ یہ اسم فاعل کی جو بقایا صیغے ہیں، تو اس کے اندر جو تین صیغے ہیں قابلۃ، قابلتان، قابلات، یہ مؤنث کے تین صیغے ہیں، اور اسی میں بھی الف فاعل کے بعد واو آیا ہوا ہے، تو ان تین صیغوں کے اندر بھی قائل والا قانون لگ جائے گا، قائل والا قانون۔ تو یہ تین صیغے بن جائیں گے قائلۃ، قائلتان، قائلات۔ اب آتے ہیں قوابلوں کی طرف۔ تو قوابلوں کے اندر شرائف والا قانون لگے گا، جو بالکل شروع کے قوانین کے اندر جو ثلاثی مجرد کے قوانین ہے اس کا بالکل آخری قانون شرائف والا قانون، کہ الف جمع اقصا کے بعد اگر واو اصلی ہو تو پھر اس کو حمزہ سے بدلانے کے لیے شرط یہ ہے کہ الف جمع اقصا سے پہلے بھی حرف علت ہو، اور یہاں پر قانون پورا ہو رہا ہے، شرائط پورے ہو رہے ہیں، لہذا شرائف والا قانون لگے گا، شرائف والا۔ تو یہ جو واو ہے الف کے بعد، اس کو ہم حمزہ سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا قوائل۔ پھر آتا ہے قول۔ تو قول یہ چونکہ جمع مؤنث مکسر کا صیغہ ہے، یہ بنا ہوا ہے قاولتن سے، اور اس قاولتن کے اندر ہم نے قائل والا قانون لگایا تھا، یہ بن چکا تھا قائلتن۔ تو چونکہ اب ہم نے جمع مؤنث مکسر کا صیغہ بنانا ہے تو یہ الف درمیان سے ہٹ جائے گا، اور جب الف ہٹ جائے تو قائل والا علت ختم ہو جائے گا اور وہ حمزہ واپس واو ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں قولن والا قانون لگانا پڑے گا، قولن والا، قائل کا علت ختم، تو یہ بن جائے گا قول، اور پھر اس کے اندر آگے کوئی بھی قانون نہیں لگتا، تو یہ قول فائنل ہے۔ اب ان دو صیغوں کے اندر یا اور واو ایک کلمہ میں واقع ہو گئے ہیں، اور پہلا ان کا ساکن سکون لازمی کے ساتھ، تو لہٰذا ہم واو کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، تو قویل والا قانون لگ جائے گا دونوں صیغوں میں۔ آپ اگر یہ قانون نہیں سن سکے ہیں یا نہیں پڑھ سکے ہیں تو ذرا پچھلے دروس کے اندر جائیں گے اور قانون کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کی تین حصے ہیں، دو حصے ہیں، دوسرے حصے کے پھر دو جز ہیں، انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بتا چکے ہیں۔ تو یہ فائنل ہو جائے گا قویل، قویل، قویلتن۔ یہ ہمارا اسم فاعل کا گردان جو مکمل ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے ذہن کو کھول لے، آپ کوشش کریں، ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہمت کریں، اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جب مجھ جیسے کم فہم آدمی کو صرف سمجھ آ چکی ہے تو امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن محنت شرط ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کیجئے اور قلم کاغذ سامنے رکھ کر پریکٹس کیجئے، اور بتائی ہوئی ہدایات کو غور سے سنیں، دروس غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور صرف کے بارے میں جو آپ کا کھٹکا ہے دل کے اندر وہ اللہ کی فضل سے نکل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔